والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ مولانا العظیم. سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کی عنایت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم فرمایا کہ ہم محرم الحرام جو کہ اسلامی پہلا مہینہ ہے، اس میں سب سے عظیم اس کے بندے، اس کے محبوب ترین ہستیاں اہل بیت اطہار ہوں، ان کی ذکر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے. اور یہ میرے لیے سعادت ہے، اور جو اس پروگرام کو سنیں گے ان آنکھوں کے لیے جو ان کو دیکھ رہی ہیں اس پروگرام کو، اور ان کانوں کے لیے جنہوں نے اس ذکر کو سماعت کرنا ہے. یقیناً ہمارے قلوب و اذہان کو، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری ایون سوچوں کو اس پر جتنا بھی فخر کیا جائے کہ اس نے یہ نعمت نصیب کی ہے، بہت ہی کم ہے. حضرت محترم، آج کے جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عظمت اہل بیت اطہار قرآن اور حدیث کی روشنی میں. تو جس چیز کا ذکر قرآن میں آئے اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے تو یقیناً اس کی عظمت و رفعت کا ایک اپنا ہی مقام ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے آج اس چیز کو سمجھنا ہے. ناظرین محترم، ایک بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کا آگے لے کر چلیں، کہ ہم پرفتن دور میں ہیں. ہر طرف فتنہ ہے، فساد ہے، ہر قسم کی پولیٹکس ہے، اور باہر دنیا میں بھی ہے، اور پھر ہم اسی کو دین میں بھی دیکھتے ہیں کہ دین میں بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. لہٰذا ہم اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ ایسی عظیم ہستیوں کا ذکر، چاہے وہ ذکر ربی ہو، چاہے وہ ذکر الانبیاء ہو، چاہے ذکر اہل بیت اطہار ہو، چاہے ذکر صحابہ کرام ہو، چاہے ذکر اولیاء کرام ہو، اس کو سننے سے اور اس کو کرنے سے پہلے جو نیت ذہن میں ہونی چاہیے وہ نیت یہ ہو کہ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، یا میں ان کا ذکر سن رہا ہوں یا سن رہی ہوں، کس وجہ سے؟ کہ وہ اللہ رب العزت کے قریب ہیں. پہلی نیت یہ ہو کہ وہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ ہیں، اس کے چنیدہ ہیں، اس کے مقربین میں سے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے میں ان کا ذکر کر رہی ہوں، یہ کر رہا ہوں. دوسری نیت کیا ہو کہ جب بھی ہم نے ان ہستیوں کا ذکر سننا ہے، قرآن میں پڑھنا ہے، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھنا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کی جو تعلیمات ہیں، جس وجہ سے انہوں نے، اللہ رب العزت نے اتنا پیارا مقام دیا ہے، ہم نے ان تعلیمات کو کوشش کرنی ہے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے درجات کے مطابق، کہ ہم نے ان پر عمل کرنا ہے. یہ چیز جو ہے نیت میں لازمی ہونی چاہیے. اور ایسے نہیں ہو سکتا کہ اور موضوع چھڑے ہوئے ہیں، ساتھ ہی جو ہے پولیٹکس کا موضوع شروع ہے، ساتھ ہی یعنی کچھ اور دنیاوی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور بس اسی اثناء میں چلتے چلتے بس سرسری طور پر ایسی عظیم ہستیوں کا ذکر بھی یعنی لے آیا جائے، اور ان کو بھی بجائے اس کے کہ ہم اپنے ایمان کو، اپنی دنیا کو، اپنے دین کو
ان کا ذکر کر کے ان کی تعلیمات کر کے اپنے اس چیز کو سنواریں، اپنی آخرت کو سنواریں۔ ہم نے کیا کر دیا کہ ان کو بھی اسی دائرے میں داخل کر دیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب بھی صحابہ کرام کی بات ہوتی ہے یا اہل بیت اطہار کی بات ہوتی ہے تو ہمیں پہلے ہی ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا ہم ان چیزوں کو ذکر کر سکتے ہیں، کیا ان چیزوں کو ذکر کرنا صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ یعنی ہم اتنے دور چلے گئے۔ تو ناظرین محترم، اتنے دور جانا، دیکھیے میں تو ایک چیز جو ہے جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک دولت دی ہے، ان بلیویبل ہے، اور وہ ایسی دولت ہے کہ اگر وہ چھوٹی سی بھی پاس ہو، رائی کے دانے کے چوتھے حصے کے برابر بھی، اگر وہ کوئی دولت اس دنیا سے ساتھ لے گیا تو وہ کامیاب ہے۔ اور وہ دولت کیا ہے؟ ایمان کی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی رائی کے ذرے کے برابر یا اس سے بھی کم، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں لے کے جائیں گے۔ اب یہ جو ذکر خیر ہے، جو آل بیت اطہار کا ذکر ہے، جو کسی بھی نیک اولیاء، صحابہ کرام، انبیاء کرام، یہ سب کا جو ذکر ہوتا ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ کوئی شیعہ ہے تو اس نے کر دیے، کوئی سنی ہے تو اس نے کر دیے، کوئی وہابی ہے تو اس نے کر دیے۔ یعنی یہ ذہن میں فرقہ جات آتے ہیں جب ایسے معاملات آتے ہیں۔ لیکن ہم نے کیا کوشش کرنی ہے؟ ہم نے اپنے اوپر لیبل بھی نہیں لگانا کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ اس سے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، اور کوئی بھی کسی کی تنقید سے کبھی بھی سدھر نہیں سکتا۔ آپ کسی کو ہزار فتوے دیتے رہیں، کسی کو مسجد میں نہ آنے دیں، کسی کو گھر میں نہ آنے دیں، ایسے زندگی کسی کی نہیں سنورتی۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے پاس جو دولت ہے اس کو دوسروں کے پیچھے لگ کے ہم نے اس کو ضائع نہیں کرنا۔ ہم جب بھی ایسا ذکر کریں، میں نے آپ سے عرض کی ہے، اور یہ ذکر ہوتے ہیں مختلف یعنی مہینوں کے مطابق۔ مثلاً اگر محرم الحرام ہے، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی ہے، تو اب کوئی اس مہینے میں کوئی کر دے جلسہ قرآن، یا کوئی اس مہینے میں کر دے شان صحابہ، یا کوئی اس مہینے میں کر دے شان کچھ نزول قرآن، تو کیا ہوگا کہ موقع مال کے مطابق نہیں ہوگا، بلکہ وہ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ بندہ ضد سے کر رہا ہے، اس کے دل میں حسد ہے، یہ جو بھی ہے وہ اسی وجہ سے کر رہا ہے۔ اب حج کا مہینہ گزرا ہے، اگر ہم حج میں رمضان کا موضوع چھیڑ دیں تو تک ہی نہیں بنتی۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ ہو تو کوئی شوال کی بات کر دے یا حج کے فضائل سنانا چاہے تو ایسے نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آئے تو ہمیں پہلی چیز میں نے آپ سے عرض کی کہ جب ذکر اہل بیت اطہار ہو، نیت کس سے ہو کہ وہ اللہ کے مقربین ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ایمان کا حصہ ہے، اور دوسری نیت یہ ہو کہ انہوں نے جو دین کے لیے اتنی محنتیں کی ہیں، اتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو ہمیں اس پیارے دین کو کتنی آسانی سے ہمیں بالکل پلیٹ پر ملا ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی ہوگی، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ناظرین محترم، یہ ذہن میں سوچے ہوں تو تب اس قسم کے جو بیانات ہوتے ہیں، آدمی پھر کلوز مائنڈڈ نہیں رہتا۔ آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کسی کی بات سن رہا ہوں یا کسی کا ذکر سن رہا ہوں، مہینوں کے حساب سے کوئی بھی ذکر آ جائے تو آدمی کوشش کرتا ہے کہ ہاں مجھے اس مہینے میں یہ واقعات ہوئے ہیں اسلامی کیلنڈر کے مطابق، لہٰذا ہم نے ان چیزوں میں یہ بات سن کے اس پر عمل کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ اور دیکھنا کس میں ہے؟ پہلے تو ہو قرآن کی شکل میں، ہاں جی قرآن میں اس کا ذکر ہے، اعلیٰ درجے کی سند مل گئی آپ کو۔ اس کے بعد ہو احادیث شریف میں اس کا ذکر ہے، احادیث صحیحہ میں، اگر اس میں آ جائے تو اور بھی زیادہ اعلیٰ بات ہو گئی۔ تو جب ان دونوں میں آ جائے اور پھر صحابہ کرام کی زندگی میں اس کا ذکر خیر مل جائے تو آپ کسی کی نہ سنیں، یہ بس یہی رائے حق ہے۔ اور ہم نے اس نیت سے انشاءاللہ تعالی ہم نے دنیا بھی سنوارنی ہے اور آخرت بھی سنوارنی ہے۔ تو میں نے سوچا تھا کہ یہ جو چند چیزیں ہیں
اگر انشاءاللہ یہ ذہن میں ہوں تو آپ کو کبھی کوئی فرقہ نہیں لگے گا، کبھی کوئی فتنہ نہیں لگے گا۔ اگر کوئی آ کر آپ کو جو ہے کسی طرف لے جانا چاہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس ایک دولت ہے، میرے پاس ایک عظیم نعمت ہے، وہ ایمان کی ہے، اور میں اسی کو اپنے ساتھ لے کر جانے دوں گا جو اس میں اضافہ کرے۔ اگر کوئی بھی ایسی ذہن میں چیزیں میرے بھرنا چاہے جس سے جو ہے میرے ایمان کو خطرہ ہو، وہ جو چھوٹا سا دیا بر رہا ہے اس فتنوں کے دور میں، اگر آپ کو پتہ ہو کہ ہاں باہر تو اس فتنے کی آندھی آ جائے گی، طوفان آ جائے گا، تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو ادھر ہی سنبھال کے رکھنا ہے۔ تو یہ نیت بڑی خاص ہے ناظرین محترم، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے یعنی مختلف ممالک میں پڑھنے کی یا مختلف اساتذہ کرام سے فیض حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، تو یہ جو چیز ہے اگر یہ ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں یعنی جمعہ پڑھائیں، عیدین پڑھائیں یا ایسے قسم کے معاملات آئیں تو ینگسٹر سے الحمدللہ بات چیت ہوتی رہتی ہے اس طرح سے، جب باہر جائیں تو وہ تڑپ رہے ہیں کہ دین کی طرف آئیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ آؤ، ہم بلاتے ہیں اسلام کی طرف آؤ، تبلیغ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن جو ہی وہ کوئی اندر آنے لگتا ہے تو یہ سامنے سارے بیریئر ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس کا ذکر نہ کرو، کوئی کہتا ہے اس کا ذکر بدعت ہے، کوئی کہتا ہے اس کا ذکر شرک ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے، کوئی کہتا ہے وہ ہے، یعنی ہم ان چیزوں میں الجھ گئے۔ اور سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ ہمارے ایمان کو خطرہ ہے، یعنی ہم وہ جو اتنی عظیم ہستیاں جن کا ذکر و قرآن اور حدیث میں ہے، ہم ان سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں کسی کے کہنے پر۔ تو لہٰذا ہم نے یہ چیز نہیں کرنی۔ امید ہے میری جو ہے گزارش ہے آپ تمہیدی کلمات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو ناظرین محترم، اہل بیت اطہار ان کا ذکر خیر کرنا، یہ ہماری گناہ گار زبانوں کے لیے، ہمارے گناہ گار کانوں کے لیے کرنا، سننا، اس کو سمجھنا، اس کو دیکھنا، یہ عظیم نعمت ہے، اور اس پر جتنا بھی شکر کیا جائے وہ بڑا کم ہے۔ اور ہم نے بات کس چیز سے شروع کرنی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، آیت تطہیر ہے، 22واں سپارہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مشہور آیت کریمہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کا مفہوم مختصراً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں، اے اہل بیت اطہار، تمہارے لیے کہ کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ تم سے عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی جو رجس ہے، ایک ہوتی ہے ناپاکی، ناپاکی ہوتی ہے نچلا درجہ، رجس جو ہے یہ اس سے بھی بڑا کم ہوتا ہے، بہت ہی کم، بہت زیادہ کم۔ ایک ہوتی ہے ناپاکی، اس کو کہتے ہیں نجاسہ، رجس جو ہے یہ اس سے بھی یعنی کم درجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت اطہار، اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے، ارادہ اس کا جب وہ کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کن فیکون، وہ صرف کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے، یعنی اس کے آگے پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ہم اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں یہ کام ہوگا، ہم اس کے انالیسس کرتے ہیں کہ ہماری استطاعت اس میں ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب ارادہ فرماتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل بیت اطہار، اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں کہ تم کو وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ بالکل پاک شفاف جو ہے آپ کو فرما دے، ہر قسم کی رج سے، ہر قسم کی میل کچیل سے، یعنی پہلے ہی نہیں تھی لیکن اوپر اس کے اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ آپ کو جو ہے ہر قسم کی میل کچیل سے دور فرما دے آپ سے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ پاکی فرما رہے ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، تو اس مثال سے انشاءاللہ آپ سمجھیں گے کہ اگر ہم انسان ہو کر، بے بس ہو کر، ضعیف اور کمزور ہو کر، اگر ہم کسی چیز کو پیوریفائی کریں، اگر ہم کسی چیز کو کلین کریں، ہم کسی چیز کو صاف کرنے کا ارادہ کریں، تو ہم کیسے کرتے ہیں؟ مثلا مٹی ہے،
اب ایک مٹی آپ اٹھائیں کسی کے سامنے پھینک دیں تو کیا ہوگا؟ مٹی سے جو ہے چہرہ گندا ہو جائے گا، اس کے سامنے سے آدمی دیکھ نہیں سکے گا۔ اب وہی مٹی جب کاریگر کے ہاتھ میں جائے، کوئی فن والا ہو جس کے پاس اگر ہم وہی مٹی لے کے جائیں تو دیکھیے اسی مٹی سے اگر ہم لے کے جائیں تو لوگ برتن بناتے ہیں۔ اب برتن جو ہے ایک تو ہوتے ہیں مٹی کے برتن عام، اب مٹی جو تھی وہ بالکل بے قیمت تھی، اب کسی نے اس پر پتھر بنا دیے یعنی وہ برتن بنا دیے تو کیا ہوگا؟ اب اس کی درجہ جو ہے اعلیٰ ہو جائے گا۔ اب وہی مٹی تھی جس کو ہم منہ بھی نہیں لگاتے تھے، اب اسی کو خرید رہے ہیں۔ اب آگے چلیں، وہی اگر کاریگر اور زیادہ اچھا ہو اور زیادہ قابل ہو تو وہ ایسے برتن بنائے گا، آپ دیکھتے ہیں مائیں بہنیں خریدتی ہیں برتن کے، وہ اعلیٰ برتن جو ہے وہ ایک سیٹ بنا دے۔ تو وہی مٹی تھی جس کی قیمت ہی کوئی نہیں تھی، اب کسی کاریگر کے ہاتھ چڑھی تو اس نے اتنا مہنگا اسے بنا دیا کہ ہر لوگ جو ہے اسے بڑی بڑی قیمتیں دے کر ہزاروں کے حساب سے وہ ڈشز خرید رہے ہیں۔ اب ایک اور کاریگر آیا، اس نے کیا کیا کہ اسی مٹی کو اتنا صاف کیا کہ اس نے اس سے آئینہ بنا لیا، شیشہ، گلاسز، اینک بنا دی۔ اب پہلی مٹی تھی جس سے آپ سامنے رکھ دیں تو دوسری طرف نظر ہی نہ آئے، اب وہی مٹی ہے، شیشہ جو ہوتا ہے گلاسز، یہ شروع میں مٹی سے ہی بنتا ہے، اسی کو پیوریفائی کر کے پھر چیزیں ڈال کے بناتے ہیں۔ تو ابھی وہ اس نے بنایا تو اتنا صاف کر دیا اسے کہ اب بجائے جب آپ کی نظر کم ہو تو ہم کیا کہتے ہیں، اسے لگا کر اپنی اینک جو ہے نظر کو زیادہ کر سکتے ہیں، کلیئر دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس سے آگے جائیں، دوسرا بڑا فنکار آیا، قابل آیا، ایک آدمی آیا جس کے پاس ہنر تھا، اللہ رب العزت کی دی ہوئی جو ہے نعمت تھی، علم تھا، اس نے اس کو اتنا صاف کیا کہ اس نے کیا ہے مائکروسکوپ بنا دی، توربین بنا دی۔ اب توربینوں میں ایسی بھی توربینز ہیں جو کہ اگر ادھر زمین پہ کھڑے ہوں تو ستاروں کی جو ہے وہ سیاروں کی وہ جو ہے ان کے انالیسس کر رہے ہیں، ان کو بڑی قریب جا کے چاند کی جو ہے پکچریں صاف لے رہے ہیں آج کل۔ دیکھیے اب یہی مٹی ہے۔ اب دوسری طرف انسان کا رخ ہوا تو ایک ریزر بنائی، ایک ایسی مشین بنائی کہ انسان کے جسموں میں، پوروں میں، حتیٰ کہ خلیات جو چھوٹے سیلز ہیں انسان کے جسم میں 75 ملین کے قریب یا اس طرح کے کچھ سیلز ہیں ہمارے چھوٹے، ایسی توربین بنائی کہ ہم اس کو ایک سیل کو گن رہے ہیں، کتنا پیوریفائی کیا۔ اب مثال دینے کی عرض یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک انسان ہے، بے بس ہے، لیکن اس نے اگر ارادہ کیا کسی چیز کو صاف کرنے کا، شفاف کرنے کا، تو وہ کہاں تک گیا، کیسی عظیم جو ہے اچیومنٹ انہوں نے کر لی۔ اب ایک طرف تھا مخلوق کی محنت، ایک طرف تھی، اب دوسری طرف ہے خالق جو کہ ہر چیز کو کن کہے تو قیامت تک ایسا بنا دے کہ اس کی کوئی مثال ہی نہ ہو۔ اب وہ اللہ رب العزت اہل بیت اطہار کا ذکر فرما رہے ہیں اور قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ اے اہل بیت اطہار، میں نے ارادہ کیا ہے پہلے ہی تمہیں اتنا عظیم انسان اشرف المخلوقات پیدا کر کے اس کے اوپر میں نے ایسا ارادہ کیا ہے کہ تمہیں پاک بھی کر دوں، طاہر بھی کر دوں اور تطہیرہ بھی بنا دوں، یعنی اوپر مصدر بھی لے آیا کہ ایسا شفاف کر دوں کہ جو ہے کوئی مثال ہی اس کی نہ ہو۔ تو اہل بیت اطہار کا ذکر اگر یہ مثال سامنے رکھیں تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ان کو پاک کرنے کا، صاف کرنے کا۔ اگر ہم اپنے آپ کو یہ چیزوں کو اتنا پاک کر سکتے ہیں، اور جس کی دلیل، جس کا ثبوت، جس کا ذکر کلام اللہ میں آ جائے کہ ہاں اے محبوب آپ بتا دیں اہل بیت اطہار کو ہم نے ان کو بالکل کلین کرنا ہے ہر چیز کے، ہر قسم کے وسواس سے، رجس سے، تو اس کی شان کیا ہو۔ پھر اگر ہم ان پاک کا ذکر کریں گے، ان تطہیر ذاتوں کا ذکر کریں گے تو یقیناً ہمیں کیا ہوگی؟ طہارت ملے گی۔ ہمارا ایمان جس پر گرد ہے، فتنوں کی گرد ہے، دنیا کا ہوس و لالچ ہے، اور مختلف گناہوں کی جو ہے دھول اس پر پڑ گئی ہے ہمارے ایمان پر، تو اگر ہم ایسی ہستیوں کا ذکر کریں گے جن کو اللہ رب العزت نے طاہر و مطہر کیا ہے
تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ہمارے لیے وہ ایک جو ہے کلیننس کا سبب بنیں گے. یعنی ہم زبانیں جو دن بھر جو ہے غیبتیں کرتے ہیں، دوسروں کی چغلیاں کرتے ہیں، اگر ہم ایسی نیک ہستیوں کا ذکر کرنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ اس کے درجات کیا ملیں گے کہ ہمیں آہستہ آہستہ کیا ہے اس سے طہارت ملنا شروع ہو جائے گی. پھر اس سے اگلا قدم کیا ہوگا کہ ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کیسے دوسروں کی مدد کی ہے، کیسے اسلام کی تعلیمات کو پھیلایا ہے، کیسے جو ہے دوسروں کے لیے مشقتیں کاٹی ہیں. اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ ہمیں وہ جو پاکی ہے، جو طہارت ہے، اس کا فیض جو ہے ہماری طرف آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ جو ہے اہل بیت اطہار کی شان ہے. ناظرین محترم، چونکہ بریک کا ٹائم ہونے والا ہے تو ایک آیت کریمہ پڑھ کے پھر انشاءاللہ بریک کے بعد اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ کی کالز بھی ہوں گی. اللہ رب العزت نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال لما نزلت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. مفہوم یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس تبلیغ و رسالت جو بھی کی ہے میں نے تمہارے لیے، تم کو کفر سے گندگیوں سے نکال کر اسلام کی طرف لایا ہوں، تو فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا جو بھی تمہارے لیے میں نے محنت کی ہے دین پر، تمہیں سنوارنے میں، تمہاری زندگیوں کو وہ جو دیار غیر سے اور جو پچھلا دور جاہلیت سا اس سے لے کر تمہیں ایک نعمت کی طرف لے کے آیا ہوں، ساری محنتیں کی ہیں، طائف میں پتھر کھائے ہیں، جنگیں لڑی ہیں، جسم جو ہے لو لہان کیا ہے، جسم اطر سے جو ہے خون نکالا ہے. فرمایا جتنی بھی محنتیں کی ہیں، پیٹوں پر جو ہے پتھر باندھے ہیں، بھوکے کاٹی ہیں، جو بھی کیا ہے، فرمایا کسی چیز کا مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے سوائے ایک کے. فرمایا الا المودۃ فی القربہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا چاہتا ہوں؟ صحابہ کرام سے فرمایا کیا کرو کہ تم میرے قرابت داروں سے جو ہے محبت چاہتا ہوں. اب اگر یہی ایک چیز سمجھ میں آ جائے کہ آقا علیہ السلام نے کوئی اور چیز نہیں جنوائی، وہ جنواتے تو ہر چیز کہہ دیتے کہ میں نے تم یہ کیا ہے، لہٰذا اس کے بدلے میں یہ ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. ہم کہاں تھے اس قابل کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بھی ملا ہے تمہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے قاسم بنا کر بھیجا ہے اور میں پھیلاتا ہوں زمانے میں، کائنات میں. فرمایا تم پر جتنے بھی انعامات ہوئے ہیں، احسانات ہوئے ہیں، تم درختوں کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، پتھروں کے کعبے میں رہ کر 313 پتھروں کے جو سامنے جو ہے سر جھکاتے تھے، ان ساروں کو اٹھا کر صرف واحد اور یکتا اللہ رب العزت کی طرف تمہیں لوٹایا ہے میں نے، تمہاری تبلیغ کر کر کے، محنتیں کر کر کے. فرمایا کچھ بھی نہیں چاہتا سوائے ایک کے الا المودۃ فی القربہ. فرمایا میری قرابت داروں سے محبت کرو. آگے آقا علیہ السلام، یہی حدیث ہے، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ جب قرآن میں ایسی چیز آ جائے تو اس کا جو ہے وجوب ہو جاتا ہے، وہ لازمی چیز ہو جاتی ہے، فرائض وجوب میں سے آ جاتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ، اور فرمایا ان کے 2 بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. فرمایا یہ میری اہل بیت اطہار ہے. فرمایا ساری نعمتیں ایک طرف، ایک چیز چاہتا ہوں کہ الا المودۃ فی القربہ، میری قرابت داروں سے محبت کرو، میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو. اور پھر انشاءاللہ بریک کے بعد ہم بیان کریں گے کہ ان سے محبت یہ نہیں کہ ان کو کوئی فائدہ ہوگا، نہیں. جب ان کی محبت آئے گی تو میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ وہ طاہر و مطہر ہیں، پہلے ہی ہیں، وہ تو جنتیوں کے سردار ہیں، انہیں تو وہ درجات ملے ہیں، لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ یہ بھی ایک طرف سے ہمارے لیے بڑی فیور ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہاں یہ کر لو تو تمہاری بھی جو ہے تطہیر ہو جائے گی. تو ناظرین محترم، ان کا ذکر جو ہے ایمان کا حصہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی نیت سے، اسی سوچ کو لے کر انشاءاللہ ہم ان کا ذکر بریک کے بعد جاری و ساری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نیک ہستیوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی طہارت کے صدقے ہمیں بھی طہارت کاملہ نصیب فرمائے. چونکہ ابھی انشاءاللہ بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوالات بھی ہوں گے، کالز لائیو بھی
کالز لائف بھی جو ہے وہ بھی جاری ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے انشاءاللہ یہ آپ کا پروگرام ہے، آپ ہی کی ماشاءاللہ حاضری سے جو ہے اس کو اور زیادہ رنگ اس کا دوبالا ہو جاتا ہے، تو لہٰذا جو بھی انشاءاللہ حاضری ہو وہ بھی لگوائیں۔ تو ملتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا آپ کیسا ہے؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ بہت ٹھیک ہے بابا، نیا سال مبارک ہو آپ سب کو۔ آپ کو بھی ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ آپ کا کیسا جا رہا ہے نیا سال؟ الحمدللہ بابا ٹھیک جا رہا ہے؟ آپ دعا کر لیجیے بابا، دعا کر لیجیے میرے لیے۔ جی انشاءاللہ لازمی، نیا سال ہے، نئی بگننگ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں رکھی اللہ تعالیٰ وہ ساری آپ کو عطا کرے اور ساری مشکلات دور کرے۔ آمین بابا آمین، آپ کو بھی بابا آمین انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ کا۔ ایک کاری صاحب میرا سوال ہے کہ جڑا اس بندے نے چھوٹے پیشاب دی پرابلم ہوئے تے کپڑے ٹھیک نہ رہندے ہون، اچھا او وضو کر کے تے بعد وچ بندہ شلوار بدل کے تے او نماز پڑھ سکدا وے؟ یعنی اسی سلوار دے اندر وضو کر کے پھر کپڑے بدل کے چھوٹے پیشاب دی پرابلم ہے نا، وہ کپڑے ٹھیک نہیں رہندے، ٹھیک ہے، جیڑا وا وہ شلوار زیادہ میں مطلب انج کرنا وا جیسے نماز پڑھنی ہوندی ہے نا، وضو کر کے بعد شلوار بدل کے تے نماز پڑھ لینا، پھر بعد وچ وہی پا لینا۔ اے میرا سوال ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ وے، نبی پاک نے صحابہ نو آکھیا وا رات نو 5 عمل کر کے سویا کرو، تے آکھیا وا قرآن پاک پڑھ کے تے ایک حج کر کے ایک عمرہ کر کے ایک غلام زاد کرا کے ایک قرآن پاک پڑھ کے ایک 2 لڑنے والوں کو صلح کرا کے، تے صحابہ نے آکھیا یا رسول اللہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے، تے انہوں نے آکھیا 3 باری استغفار تے 3 باری سورۃ اخلاص تے 3 باری درود شریف تے تیسرا کلمہ تے جڑا سورۃ فاتحہ جڑی آکھی نے نا او دا مینوں یاد نہیں رہیا بھائی وہ 3 باری پڑھنی ہے یا کہ 4 باری پڑھنی۔ میں اگلے دن بھی کال کیتی سی، ٹھیک ہے، میں سورۃ فاتحہ دی تے تیسرے کلمے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہی 2 سوال نے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، آپ شامل ہوئے۔ آپ کے سوالوں کے انشاءاللہ جوابات جو ہے ساتھ ساتھ دیتا رہوں گا، لیکن چونکہ ابھی وہ حدیث شریف ہے وہ پوری انشاءاللہ کرنی ہے، تاکہ جو ہے اس کے بعد میں سارے اکٹھے کر کے سوالات تو پھر انشاءاللہ آتا ہوں۔ تو ناظرین محترم، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات جو ہے کہ اللہ رب العزت سے محبت کرو، کس وجہ سے؟ کہ تم ارد گرد نظر کرو کہ نعمتیں تمہارے اوپر کتنی ہیں، کیا کیا چیز تم نے اسے جو ہے اس نے عطا کی ہے۔ اگر ان نعمتوں کا ذکر کیا جائے، ایک ہوتا ہے اندرونی ہمارے پاس نعمتیں، اگر جسم کو ہی لے لیں تو اتنی ایک ایک آرگن جو ہے، ایک ایک ہمارا سیل جو ہے باڈی کا، اگر نعوذ باللہ باڈی بنانا بند کر دے تو اسے کون لا سکتا ہے؟ کون سے آرٹیفیشل مشینیں جو بنا کے دے سکتے ہیں؟ فرمایا ان چیزوں کا اگر دیکھ کر پھر اس کے بعد سورہ رحمان پڑھیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیسی کیسی عظیم نعمتوں کا ذکر کر کے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کون کون سی نعمتوں کا ذکر کرو گے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتوں ہیں ان کو سامنے رکھ کر اس سے محبت کرو، پہلی بات۔ پھر آگے جو ہے ارشاد فرمایا کیا کرو کہ اس کے بعد مجھ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کے سبب محبت کرو۔ یہ ابھی لنک جوڑ رہے ہیں جو ہے آقا علیہ السلام کہ کیسے ہوگا کہ ہم محبت کرتے ہیں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی، اور پھر فرمایا جب میری ذات کا معاملہ آئے تو چونکہ میں اس کا حبیب ہوں، میں اس کا محبوب ہوں، لہٰذا محبوب کو محبوب کے ساتھ ملا کر جو ہے فرمایا مجھ سے اگر محبت کرنی ہے تو اس وجہ سے کرو کہ میں اس کا محبوب ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا پیارا رسول ہوں، میں اس کا پیارا نبی ہوں۔ تو فرمایا یہ لنک جو ہے یہ دوسرا لنک آ گیا۔ پھر آگے جو فرمایا ناظرین محترم، فرمایا کہ
वअहिब्बु अहल बैती लिहुब्बी। कुछ लोग होते हैं वो आका अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खुशी से करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन जब थोड़ा सा नीचे का ज़िक्र आ जाए तो पता नहीं उनके ज़हन में ये अशकाल आ जाते हैं कि क्या अहले बैत अतहार का ज़िक्र जायज़ है, क्या उनकी जो है अज़मत, क्या मुहर्रम आए तो उनका ज़िक्र करना, या उनके लिए फ़ातिहा ख़्वानी करके, या उनके लिए ख़त्म जो है ज़िक्र व अज़कार करके उनको इसाले सवाब करना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम समझते हैं क्या ये जायज़ है। तो ये जो हदीस है, इससे हदीस शरीफ में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वअहिब्बु अहल बैती, और फरमाया मेरी अहले बैत से मेरी मोहब्बत की खातिर मोहब्बत करो। ये मत सोचो कि तुम अगर उनके लिए फ़ातिहा ख़्वानी करना या उनका नाम शुरू करना चाहो, हो सकता है कोई कहे कि नाउज़ुबिल्लाह ये इस फ़िरके से है, ये इससे है, ये इस वजह से ये काम कर रहे हैं। नहीं, हमें उनसे क्या गरज, बंदे तो जो है वो तो शुक्र करते हैं आप उनके ग्रुप में और आप पर लेबल लगा दें। हमने इसलिए ज़िक्र नहीं करना। ज़िक्र किस लिए करना है कि अल्लाह की मोहब्बत है, फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब से मोहब्बत है चूँकि वो अल्लाह के महबूब हैं, और आले बैत अतहार से हमारी मोहब्बत है चूँकि वो आका अलैहिस्सलाम की जान का हिस्सा हैं, हमारे ईमान का हिस्सा हैं। इस वजह से हमें उनसे मोहब्बत करना चाहिए, उनसे मोहब्बत करने का हुक्म है, इसलिए वाजिब है, और इसी वजह से हम उनका ज़िक्र खैर करते हैं। तो ये इस हदीस शरीफ का छोटा सा मफ़हूम था। आगे चलेंगे, लेकिन कॉलर के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी क्या हाल है जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, इमाम साहब बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। ये तो सबसे दुआ करो। जी क्या हाल चाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, आपको मुहर्रम अल हराम पहला महीना मुबारक हो, नया साल की। आपकी मुबारक हो। जी इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला मुबारक करे, तो दुआ करो सब बीमारों वास्ते शिफा होवे। जी इंशाअल्लाह लाजमी करसा। अल्लाह ताला अल्लाह ताला नेक करे। तो साने सोने प्रोग्राम विच सुनने दिल खुश होना। बहुत शुक्रिया। अल्लाह जिंदगी दे तो सब बीमारों ते शिफा का दुआ मंगो, तो अल्लाह ताला को रहमत मंगो। एक गुनाहगारों वास्ते अल्लाह ताला रहम करे। आमीन आमीन इंशाअल्लाह। जी लाजमी, अल्लाह ताला सुने शामिल होना कबूल फरमाए, आपको सेहत सलामती दे, आपके सारे ख़ानदान को, और जो भी नाज़रीन सुन रहे हैं सबको सेहत सलामती दे। ख़ास तौर पर जो बीमार हैं अल्लाह ताला सबको शिफा दे। और हम जो ज़िक्र कर रहे हैं इसकी वजह से जो है इंशाअल्लाह और भी ज़्यादा बरकत होगी, शिफा मिलेगी। तो नाज़रीन मोहतरम आगे चलते हैं। इसी आले बैत अतहार की जो मोहब्बत है उसका ज़िक्र करते हुए वो फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला वो फरमाते हैं कि जब कुरैश जो है, कुरैश की जमात से मिलते वो बाहम गुफ्तगू कर रहे होते, आपस में गपशप लगा रहे होते। कुरैश जो थे मक्का मदीना में, तो वो क्या करते कि जब वो आपस में बातें कर रहे होते तो यूँ ही आका अलैहिस्सलाम की जो आले बैत अतहार हैं, आले बैत अतहार की कोई भी शख्सियत उनके पास से गुज़रती तो वो बंद कर देते गुफ्तगू करना, यानी उनके ज़हन में यानी ऐसे नीचापन दिखाना या इस किस्म की जो है वो बंद कर देते हैं। तो इसकी जो शिकायत है हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम की जो है बारगाह में की कि या रसूलल्लाह वो ऐसे करते हैं कि हम जब जाते हैं तो वो बंद कर देते हैं, यानी बात भी हमारे साथ नहीं करते और अपनी भी गुफ्तगू बंद कर देते हैं, यानी ये गुज़र जाएँ तो फिर करेंगे। तो इस पर आका अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाल आ गया, गुस्से से फरमाया और फरमाया कि अहले बैत से किसी को देखते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, आका अलैहिस्सलाम ने गुस्से से फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम किसी शख्स के दिल में उस वक्त तक ईमान दाखिल हो ही नहीं सकता, फरमाया जब तक मेरे अहले बैत से अल्लाह ताला के लिए और मेरी क़राबतदारी की वजह से मोहब्बत न करे। फरमाया मेरी वजह से और ये अल्लाह ताला की वजह से अगर वो मोहब्बत मेरी अहले बैत से ना करे तो ईमान तो क्या उसके दिल में वो दाखिल ही नहीं हो सकता। चाहे आप नमाज़ें पढ़ें, हज करें, रोज़े करें, लेकिन जो ईमान है फरमाया ये साथ होगा तो फिर तुम्हारे कुलूब और ज़हान में ईमान की हलावत मिलेगी। तो ये ईमान का क्या है, हिस्सा है, इसीलिए हम इंशाअल्लाह हम इनका ज़िक्र खैर कर रहे हैं। एक और कॉलर है, वो कॉल उठा के तो इंशाअल्लाह फिर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मौलवी साहब। जी क्या हाल है जी? ठीक है
جی یہ نیا سال آپ کو بہت مبارک. ماشاءاللہ آپ کو بھی خیر مبارک. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور ایمان سے رکھے. آمین آمین. صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ذکر کرنا یا پھر ان کے نام سے پڑھ کے بخشنا سیم بات ہے؟ جی ہاں سیم بات ہے. تو بعض لوگ بولتے ہیں کہ پڑھنا اتنا نہیں ہے. بعض وقت ہم سب اکیلے رہتے ہیں, ذکر کس سے کریں, آپس میں ذکر تو نہیں کر سکتے. ان کے نام سے پڑھ کے بخش سکتے ہیں. جی ہاں ذکر کرنا یہ ہے یعنی درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو اگر یہ بھی کرنا شروع کر دیں, درود شریف پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آل بیت اطہار پر, تو یہ بھی ان کا ذکر ہے, تو اس لیے یہ بھی اسی میں آئے گا. جی نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ سنائیں. جی الحمدللہ. جی فرمائیں. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے, آپ فرمائیں. اچھا جی. اور میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ ایک دن میں نے آپ کو ادھر بتاتے ہوئے سنا تھا کہ آپ کچھ پڑھنے کے لیے بتاتے تھے. اچھا. وہ جو نہیں یا حی ہو یا قیوم ہو, ٹھیک ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اور دوسرا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ کتنی بار پڑھنا پڑتا ہے؟ یہ تھا 72 ٹائمز, 72 مرتبہ. جی تو اول آخر میں درود شریف پڑھنا پڑتا ہے کتنی بار؟ ہاں جی اول آخر میں درود شریف کتنی بار؟ کوئی بھی طاق مرتبہ, 3, 7 یا 11 مرتبہ. اچھا تو کتنے دن کوئی پریشانی کوئی بھی ہو تو اب پڑھنے کے لیے کتنے 7 دن پڑھیں, 11 دن کتنے؟ ہاں جی عموماً تھا کم سے کم 7 دن, زیادہ سے زیادہ 21 دن. ایک حاجت کے لیے اگر کر دیں اس طرح ذہن میں رکھ کے نا. جی لیکن کوئی بھی ہو تو کسی کے لیے بھی, کوئی بچوں کا مسئلہ کوئی بھی ہو, اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اس دعا کی وجہ سے بڑے بڑے مسائل حل ہوئے ہیں. اچھا 72 ٹائمز. اچھا تو نالے بتائیں, آپ وہ کہہ رہے تھے کہ بسم اللہ جب شروع کریں یا قیوم بسم اللہ کر کے پڑھیں, پھر حسبنا اللہ, پھر بسم اللہ کریں, تو آخر میں پھر جب نہیں, آپ نے ایسے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ پڑھ کے جو حاجت ہے اس کو بھی شورٹ الفاظ میں یہاں پر بیان کر کے یہ ایک دفعہ ہوئی ہے. بڑی مہربانی. ہاں جی اسی طرح آپ نے 72 ٹائمز یہ بھی پڑھنی ہے, اور ساتھ 72 ٹائمز اپنی جو حاجت ہے اس کا ذکر بھی کرنا ہے. کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بہت مہربانی. انشاءاللہ. اوکے, اللہ حافظ. جی اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظر محترم, چونکہ ابھی 7 کالز بھی ہیں, تو جو بھائی صاحب نے سوال پوچھا تھا پہلے کہ ان کو پیشاب کا مسئلہ ہے, قطروں کا, تو آپ جو ہے بالکل اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے, چونکہ پاک کپڑے ہیں, آپ کے یہ عذر شرعی بھی ہے, تو بالکل اسی طرح آپ نماز جو ہے وہ جلدی جلدی نئے کپڑے پہن کر پڑھ لیں. تو بعد میں جو ہے وہ دوسرے کپڑے بھی اگر پہننے پڑیں کسی وجہ سے, چونکہ بار بار آدمی نہیں دھو سکتا یہ چیزیں, تو بالکل وہ پہن لیں. اور جو دوسرا آپ نے ذکر کیا تھا وہ ذکر و اذکار کا, تو وہ طاق مرتبہ ہی تھا سارا جو ہے وظیفہ. تو انشاءاللہ آپ وہ بھی اسی طرح جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی آپ کی جسمانی تکالیف ہیں, روحانی تکالیف ہیں, آپ کو بھی شفا عطا فرمائے, اور جو ناظرین کرام سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے, سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. ایک اور کالر ہیں, ان کی کال اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں. بیٹا وہ آپ نے ایک بار بتایا تھا کہ وہ تجوید کی بک ابن جزری والی, جی وہ کہاں سے ملتی ہے؟ میں نے سارا ہی پتہ کیا, مجھے تو کہیں سے ملتی نہیں ہے. اچھا, آپ پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیں. کیا ڈاؤن لوڈ کروں؟ پی ڈی ایف یعنی انٹرنیٹ سے جب آپ ڈالیں گے نا جزری, اچھا, تو وہ انٹرنیٹ سے ذریعے آپ کو 2 منٹ میں مل جائے گی. اچھا ہاں جی, تو اگر آپ ساتھ یہ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں جزری
ود اردو ٹرانسلیشن. تو انشاءاللہ آپ کو اردو میں بھی مل جائے گی, انگلش میں بھی مل جائے گی. بڑی مشہور کتاب ہے. اچھا, تو وہ میں آپ بیٹا ایک بار آپ نے ایک پروگرام کیا تھا جس کے اپنا کون سا وہ رحمان کی رحمت یا کوئی اس طرح کوئی پروگرام تھا, یہ اسی چینل پر ہی تھا. اچھا, جس میں اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں اور ڈپریشن کے بارے میں کچھ کہا تھا کہ بچوں کو کیسے براٹ اپ کرنا چاہیے. تو وہ میں تھوڑا سا وہ پروگرام آپ کو دیکھا تھا, سارا نہیں دیکھ سکی. بہت اچھا وہ پروگرام تھا. اچھا اچھا, اس کا کوئی ٹائٹل وغیرہ یاد ہے تھوڑا بہت؟ یوٹیوب پہ ہمارے سارے پروگرام موجود ہیں. اسی میں ہی ہوگا. ہاں جی, یوٹیوب میں نا وہ سارے پروگرام ہیں, تو انشاءاللہ وہ ادھر سے آپ کو مل جائے گا. اگر آپ تھوڑا سا سرچ کر کے دیکھیں, آپ کو ہو سکتا ہے میرے کپڑے یاد ہوں کہ کس طرح کا یا امامہ اس دن پہنا تھا, تو اگر انشاءاللہ اس طرح کریں تو ہو جائیں گے سامنے. بہت شکریہ آپ نے کال کی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہاں جی, وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے جی, ٹھیک ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے. میں نے آپ کا ابھی ٹی وی کھولا, آپ کو دیکھا تو میں فٹافٹ فون بنا دیا. بڑی نوازش. بس یہ آپ کی محبت ہے. سنائیں, آپ کو نیا سال مبارک ہو. کیسی ہے طبیعت آپ کی؟ طبیعت میں نہیں کر سکتا, میرے لیے دعا کرو, میں بیمار ہوں. اچھا, نہیں تسنو اللہ تعالیٰ شفا دے, تسنہ سایہ سارے تے قائم رکھے. تو ایک میرا بیٹا شادی کے بھی نہیں مانتا, اس کے بھی دعا بتائیں. شادی کرنی ہے اس کی؟ ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے, انشاءاللہ میں وہ بھی عرض کرتا ہوں. وہ پہلے ہی ایک جو ہے بہن نے بھی پوچھا ہے, آپ ایسا کریں نا, وہ دعا میں نے ایک بتائی تھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا حیو یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ 72 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے, اور ہر دفعہ پڑھتے ہوئے آپ نے دعا کرنی ہے اس کے رشتے کے لیے. تو میں پڑھتی ہوں. جی آپ نے بتایا تھا نا, تو میں پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے, اور ساتھ کوئی کوشش نہیں کی اس کا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے؟ ظاہر بات ہے وہ بھی تو لازمی ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے, بس باقی میں نے آپ کو سلام کرنا تھا. جی بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیراً, آپ شامل ہیں. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. قاری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی, میں تو گھبرا گئی, میں نے کافی دن کے بعد آپ آئے ہیں. اچھا, نہیں جزاک اللہ خیر. آپ کا بڑا اچھا پروگرام تھا, ابھی میں سن رہی تھی. یہ تو اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی سنہرے حروف میں لکھا جائے گا. بہت شکریہ, میں بہت خوش ہوئی دیکھ کے آپ کا پروگرام. الحمدللہ. جی اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. اور میں نے قرآن پاک پڑھ رہی تھی, میں نے آپ کے لیے خاص دعا کی ہے. واہ, یہی تو چیزیں کے لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بڑی خوشی ہوئی. تو اچھا ایک بات ہے میں نے پوچھنی تھی کہ مجھے نا کوئی شائستہ کا مسئلہ تھا, تو میں نے نا منت مانی تھی جا کے اپنا امام بارگاہ میں. ٹھیک ہے. تو اچھا وہ میرا نا کافی مجھے اس کے ساتھ فرق پڑ گیا. پھر میں نے منت پوری بھی کی, لیکن میں نے پھر ادھر یہ کہہ کے آئی کہ میں اچھی طرح ٹھیک ہوگی تو میں دوبارہ آؤں گی. تو یہ میں ادھر مجھے جا کے حلوہ بنا کے میں لے کے گئی تھی. اب نیکسٹ ٹائم پھر مجھے یہی لے کے جانا چاہیے, یا مطلب کہ میں کسی اور طریقے سے بھی دے سکتی ہوں یہ پیسے؟ آپ ایسا کریں, کوئی سادات ہو نا سید کرانے سے, انشاءاللہ آپ جو ہے پردے میں رہ کے ان کی مدد کر دیں. ٹھیک ہے, یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. ہوتا ہے نا پاکستان میں یا ادھر جہاں بھی آپ کو واقف کاری ہو, آپ ادھر سادات کا گھرانہ دیکھیں, چونکہ ان پر زکوٰۃ بھی نہیں آتی, وہ بڑے لجپال ہوتے ہیں مانگنے بھی, تو آپ انشاءاللہ ان کی مدد کر دیں, آپ کو اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ نوازیں گے. تو انشاءاللہ آپ جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا بھی دے. ناظرین محترم, چونکہ ابھی پروگرام کا اختتام ہے, ہم نے کوشش کی ہے کہ تھوڑا سا جو ہے اپنا حصہ ڈالیں اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کا ذکر کرنے میں, اور ان کا ذکر جو ہے ایمان کا حصہ ہے. قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ ہر جگہ جو ہے بڑی بڑی آیات کریمہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں. اور انشاءاللہ یہ محرم اور حرام کا مہینہ ہے. آپ کیا کریں, پہلے ان کا ذکر کریں, ان کے لیے دعا کریں, ان کو ایصال ثواب کریں,
اور ساتھ جو ہے ان کی جو تعلیمات ہیں ہم نے ان پر عمل کرنا ہے، اور باقی جو ہے فرقہ واریت سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ہم نے اپنے ایمان کے لیے، اس کی تازگی کے لیے، اس کی جلا کے لیے ہم نے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. اور انشاءاللہ نیا سال بھی ہے، میری سب کے لیے دعا ہے جو شامل ہو سکے ہیں، جو نہیں ہو سکے اللہ تعالیٰ اس نئے سال کے تصدق سے، اس کے وسیلے سے جو بیمار ہیں انہیں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں کووڈ کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے. جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنے بیٹوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بچے بچیوں کی وجہ سے، ان کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اچھے اچھے رشتے جو ہے وہ آپ کی جو ہے زندگی کو سنوارنے کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے گھر آباد فرمائے. اور جو بھی جس قسم کی حاجتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حاجات کو قبول فرمائے. اور یہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جو ہے ہمیں بھی دین کے لیے تھوڑی تھوڑی محنت کر کے قرآن سیکھنے، احادیث شریف سیکھنے، اپنی زندگی کو سنوارنے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ مہینہ ہے، اس سے جتنا بھی ہو سکے، نیا سال ہے، ہم نے بھی نیا ٹارگٹ لینا ہے، نئی ریزولوشن ہے. ہم نے یہ کرنا ہے کہ اگر پچھلے سال میں یہ کام نہیں کر سکی یا نہیں کر سکا یا ہم نہیں کر سکے تو انشاءاللہ اس سال میں ہم نے کیا کرنا ہے، وہ کام اچیو کرنے. ایک ٹارگٹ رکھ لیں، رشتوں کا ہو، صحت کا ہو، دنیاوی معاملات ہوں، اخروی معاملات ہوں، قرآن مجید کا ہو، جو بھی آپ کے ذہن میں جس چیز کو آپ کی ضرورت ہے آپ کو، اس کا ٹارگٹ رکھ کے انشاءاللہ تو آپ چلیں. اور آپ کو کوشش ہونی چاہیے کہ اتنی دیر میں، اتنے مہینوں میں، اتنے ہفتوں میں انشاءاللہ میں نے اس کو پورا کرنا ہے. تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی ہوں گے. پھر ایک مرتبہ آپ کی محبتوں کو شکریہ، آپ شامل ہوتے ہیں اور ایسے آپ کی دعاؤں سے ہی ہم چل رہے ہیں. اور مسلمان کے لیے جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا جو ہے بہت جلدی قبول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.